بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، یقیناً ایک مبارک رات کی آمد ہے، آنے والی ہے۔ تقریباً احادیث کے ذخیرے پہ جن علماء کی گہری نظر ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے موجود ہیں جن سے شب برأت کی فضیلت پر اور اس رات میں عبادت کے سلسلے میں، خصوصی اہتمام کے سلسلے میں روایتیں ثابت ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ رات بالکل ثابت نہیں ہے، بالکل ختم، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اور یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ اور جو کہہ دیتے ہیں نہیں اس رات کے بڑے فضائل ہیں اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اور اس میں سارے الٹے سیدھے کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں۔ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً کچھ ضعیف احادیث ایسی موجود ہیں کہ جن میں اس رات میں فضیلت کا، یعنی اس رات کی فضیلت کا ثبوت ہوتا ہے، اس میں عبادت کا ثبوت ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، ہمارے تابعین، اکابر علماء اور بہت سارے علماء جو یقیناً بڑا اہتمام اس کا کرتے رہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ابھی تک جو ابھی آج کے نئے علماء کچھ آئے ہیں جو کہہ رہے کہ نہیں اس رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، انہوں نے دین کو سمجھا، اور ہمارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین جو ابھی تک 1400 سالوں سے اس رات میں عبادتیں کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، ان کو یہ بات صحیح پتہ ہی نہیں چلی۔ یعنی لوگ کیسے ڈیڑھ عید کی اپنی الگ مسجد بناتے ہیں اور کہتے ہیں دین ہم نہیں سمجھا ہے، ابھی تک جنہوں نے سمجھا وہ تو سب فالتو لوگ تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ اس رات کا یقیناً کسی نہ کسی درجے میں ثبوت ہے عبادت کا، اس لیے اس رات میں خصوصی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کرنا کیسے چاہیے، عبادت کیسے، اس رات میں اللہ کو کیسے منانا چاہیے۔ تو دیکھیں دوستو، اس رات کا نام ہے شب برأت۔ شب کے معنی ہوتے ہیں رات، فارسی زبان کا لفظ ہے، اور براءت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نجات، بری ہونا۔ چونکہ اس رات میں اللہ کی طرف سے نجات ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، گناہوں سے معافی کا اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قبیلہ کلب کی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عربوں میں، ان کو بکریاں اور بھیڑیں پالنے کا بڑا شوق تھا، تو ان کی جو بھیڑ بکریاں تھی نا، ہزاروں کی تعداد میں تھی ان کے پاس، تو ان کے جسم پر جو بال ہیں، ہزاروں بکریوں کے جسم پر لاکھوں کروڑوں بال ہوں گے، تو ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں انسانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سوچ لو کتنی اللہ کی طرف سے رحمتوں کی، بخششوں کی، مغفرت کی اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات میں ہمیں خصوصی اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ 7 چیزیں ہیں، میں نے یہاں نوٹ کی ہیں اور بڑی اہم ہے وہ۔ سب سے پہلی چیز جس کو میں خاص طور سے سمجھاتا ہوں، جب بھی آپ کو موقع ملا نا عبادت کرنے کا، دوستو بزرگوں، نوافل میں یا تلاوت قرآن میں یا تہجد وغیرہ میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے، میں بار بار اس کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ذمے جو قضا نمازیں ہیں، فرض جو ہماری چھوٹ گئی ہیں، جب سے ہم پر نماز فرض ہوئی تھی اور ہماری نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، 5 وقت کی نماز جب سے نماز مجھ پر فرض ہوئی اور میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، ایسا تو مشکل ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہزاروں لاکھوں میں کوئی 2-4 بندے ایسے ہوتے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی پابندی کی توفیق دے۔ تو جو قضا نمازیں ہمارے ذمہ ہیں ان کی ادائیگی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ میں کوئی شب برأت کو خاص طور سے ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، جب بھی موقع ملے، ہمارے پاس وقت ہے، موقع ملا، اللہ نے توفیق دی عبادت کرنے کی، تو جو پرانی ہماری نمازیں قضا ہے ان کا اہتمام کریں۔ اب آپ کہو گے کہ کتنی قضا ہے، ہم کو کیا معلوم؟ تو اس کے لیے مستقل ایک ویڈیو ہم نے بنایا ہوا ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہم دے دیں گے، وہاں سے دیکھیں آپ جا کر، آپ سمجھیں کہ قضا نمازیں ہماری جو ہے ان کا کتنا مہتو ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ ہم اگنور کر دیتے ہیں، ٹینشن ہی نہیں لیتے، جب موقع ملتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، جو فرض نماز آئی، جو وقت ہوا اس کے پڑھ لیتے ہیں، اور جو چھوٹی وہ چھوٹ رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے ذمے میں وہ ایک ڈھیر لگ رہا ہوتا ہے قضا نمازوں کا۔ اور رمضان میں جمعۃ الوداع کے دن میسج چلے گا اس کا بھی کہ آج کی رات میں اگر جمعے کے دن اگر جمعے کی نماز اور عصر کی نماز کے درمیان میں اگر کسی نے 4 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کی 70 سال کی، بلکہ بعض تو یہ بھی میسج چلاتے ہیں 700 سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ کہاں سے لائے میرے بھائیوں؟ جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کو قضا کرنا یہی اس کی معافی ہے۔ یہ ایسے 2-4 رکعت پڑھ لینے سے کوئی ہزاروں ہماری نمازیں معاف نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو دھیان رکھیں۔ تو پہلی چیز قضائے عمری جس کو کہتے ہیں، قضا نمازوں کا اہتمام۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے توبہ اور استغفار۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی شان میں ہم سے پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے حقوق تلف ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، کسی بندے کا حق ہم ضائع کر دیتے ہیں، تو اس لیے توبہ اور استغفار، استغفر اللہ، اس کی تسبیح پڑھیں آپ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی تسبیح پڑھیں آپ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں آپ، یا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کی تسبیح پڑھیں آپ، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح مستقل انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھنا ہے اس کے لیے ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ
کہ کیا اس کی نماز کی پوری ترتیب ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں گے انشاءاللہ، مستقل اس کے لیے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن کا اہتمام، قرآن کا اہتمام۔ جتنے آپ کو اللہ سہولت دے اور توفیق دے اتنے پارے پڑھیں، بھلے کم سے کم آدھا پارا، پاؤ پارا پڑھ لیں، چند رکوع پڑھ لیں، چند سورتیں پڑھ لیں، لیکن قرآن کی تلاوت ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4۔ نمبر 5، تسبیحات کا اہتمام، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکی کا بیان، اس کی خوب تسبیحات پڑھیں، ٹھیک ہے، ذکر کریں۔ یہ ہو گئے 5۔ نمبر 6، جیسا کہ قبرستان جانے کے بارے میں مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ شب برأت کے موقع پہ قبرستان تشریف لے گئے، باقی تو آپ جاتے رہتے تھے، تدفین کا موقع ہوتا تھا، جنازے کی نماز وغیرہ ویسے تو جاتے تھے آپ، لیکن شب برأت میں صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ اس لیے کبھی کبھی قبرستان آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اپنی موت کی فکر کے لیے، دل اپنا نرم ہو، آخرت کے اعمال کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، اس نیت سے سچے دل کے ساتھ، ہنسی ٹھٹولی کے بغیر وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کبھی کبھی 2 4 5 سالوں میں، 10 سالوں میں ایک آدھ بار قبرستان شب برات میں تشریف لے جانا چاہیے، فائدے ہیں اس کے۔ اور نمبر 7، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ آپ کتنی عبادتیں کریں لیکن آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی تو میرے دوستو، آپ کی عبادتوں کی نورانیت کہاں پھر آپ کو حاصل ہوگی؟ اس لیے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ میں تو آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ سے عبادت نہیں ہو رہی نا تو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، خاص طور سے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، کبھی کبھی ہماری نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے نا، اس رات میں خاص طور سے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، حدیث پاک کی روشنی میں پوری رات ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا، پوری رات۔ تو اگر نہیں کچھ ہو سکتا ہے تو کم سے کم اتنا کر لیں۔ ویسے تو پورے سال ہمیں عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے، لیکن اس رات خصوصی اس کا ہمیں اہتمام کر لینا چاہیے۔ یہ ہے کچھ باتیں جو آپ کے سامنے ہم نے شیئر کی کہ آج کی رات میں عبادت کیسے کرنی چاہیے، یعنی شب برات میں عبادت کیسے کرنی چاہیے۔ کوشش کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔